الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات قضاء حاجت کے بارے میں سلسلہ وار چل رہا ہے. سلسلہ نمبر 172. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بایاں قدم پہلے اندر رکھتے اور جب باہر نکلتے تو دایاں قدم پہلے باہر رکھتے. بایاں قدم پہلے اندر رکھتے جاتے ہوئے یعنی لیفٹ لیگ سے داخل ہوتے، نکلتے وقت رائٹ لیگ سے باہر نکلتے. 173. جب پاخانے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. 174. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے باہر آتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. 175. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کو بیٹھتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنا سطر نہ کھولتے. 176. جب قضاء حاجت کے لیے جنگل جاتے تو اتنی دور جاتے کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، بلکہ بعض وقت شہر سے 2 میل دور نکل جاتے اور پھر رفع حاجت کے لیے بیٹھتے. 177. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنا چاہتے تو نرم زمین کی تلاش رہتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم زمین نہ ملتی تو لکڑی یا کسی اور چیز سے سخت زمین کو کھود کر نرم کر لیتے، پھر پیشاب کرنے بیٹھتے. 178. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے میں جاتے تو جوتے پہنتے، سر مبارک کو ڈھکتے اور انگوٹھی اتارتے. 179. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں کسی سے قربت فرماتے تو بھی سر مبارک کو ضرور ڈھک لیا کرتے. 180. پیشاب کرنے کے لیے اکڑو بیٹھتے تو رانوں کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑتے. 181. آب دست لینے کے بعد الٹے ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر دھوتے اور پاک کرتے، یعنی بڑی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے جب ضرورت کی جگہ کو پاک کر لیتے، دھو لیتے، تو اس کے بعد الٹے ہاتھ کو مٹی سے یعنی لیفٹ ہینڈ کو مٹی سے رگڑ کر دھوتے اور پاک کرتے. 182. قضاء حاجت کو بیٹھنے کے لیے ریت یا مٹی کا ٹیلا یا پتھروں کی ٹیکری یا کسی کھجور وغیرہ کی آڑ کو بہت پسند فرماتے. 183. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرتے اور نہ پشت یعنی پیٹھ، بلکہ یا تو جنوب کی طرف رخ کر کے بیٹھتے یا شمال کی طرف یعنی نارتھ یا ساؤتھ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے. ہندوستان کے اعتبار سے نارتھ یا ساؤتھ ہوتا ہے. 184. قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ڈھیلے ضرور لے کر جاتے اور وہ تعداد میں ہمیشہ طاق ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے جو مٹی کے ڈھیلے لے جایا کرتے تھے وہ طاق عدد میں، طاق عدد کہتے ہیں آڈ نمبرز کو، 1 3 5 7 وغیرہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.